अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ा। 30 अगस्त 2023 इख्तिताम पजीर हुआ। इस दिन में बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन गालिबन जो सबसे इंपॉर्टेंट, अहम, दिलचस्प, फनी, कॉमिक कॉमिकल शो किस्म की, कॉमेडी शो वाली डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, वो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अटक के जेल के अंदर कैमरा ट्रायल शुरू हो गया है। और उनके साथ ही पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी इन कैमरा ट्रायल जारी है। और किस चीज पे जारी है? इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। अब इनके ऊपर इल्जाम क्या है? क्या इनके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने दुश्मन को ये कहा कि आप कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर लें, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई रद्दमल और रिएक्शन नहीं होगा, आपको हमारा टेसिट अप्रूवल है? क्या इन्होंने दुश्मन को ये बताया कि आप बालाकोट पे अगर स्ट्राइक कर लेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई जो है नहीं होगी? या इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जोहरी सीक्रेट जो हैं वो बेच दिए? या ये है कि दुश्मन ने एबटाबाद के अंदर आकर हमला किया और ओसामा बिन लादेन को आके मार के उसकी डेड बॉडी उठा के ले गए, 1-2 घंटे वहां बैठे रहे, उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया, और इन दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, उस हवाले से कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा माफियां वगैरह मांगी उसके बाद में? क्या कुछ इस किस्म का इन्होंने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनके ऊपर इल्जाम यह है कि अमेरिका के एक दरमियाने दर्जे के सरकारी अफसर ने, जो स्टेट डिपार्टमेंट पूरे का भी डेप्यूटी सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि उसके साउथ एशिया का डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी टाइप इस किस्म का उसका टाइटल है, डोनाल्ड लू, उसने 7 मार्च 2022 को एक पैगाम भिजवाया पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद के थ्रू। किसको भिजवाया? जाहिर है उनको भिजवाया जो उस पैगाम के ऊपर अमल कर सकते थे, और उनको कहा कि तुम्हारी इलेक्टेड हुकूमत और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हमें कबूल नहीं है, इसको फारिग कर दो, वरना हमारे तुमसे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने साजिश की, सियासी जमातें पहले खड़ी की हुई थी, उनके जरिए इन्होंने अपनी इलेक्टेड अवाम की, जमहूर की नुमाइंदा हुकूमत को इन अफसरों ने खत्म कर दिया। जब ये ट्रायल चलेगा तो मुझे शक ये है कि कुछ दिनों में इन्हें एहसास होगा, वो जो अस्मा जहांगीर साहबा फरमाया करती थी, तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि व्हेन पीपल थिंक यू आर स्टूपिड, डोंट ओपन योर माउथ एंड कन्विंस देम, लेट देम थिंक दैट यू स्टूपिड, डोंट ओपन योर माउथ एंड कन्विंस देम। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही। जब ये चीज चलेगी और चंद दिन, तो इसके बारे में जो बहस होगी वो क्या होगी? इस बहस से यही होगा, इसमें दर हकीकत ये होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ, यानी असल में तो ट्रायल हो रहा होगा इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का, लेकिन असल में अंडर ट्रायल कौन है? असल में अंडर ट्रायल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उनके डीजीआई, उनके डीजीसी, उनके वो तमाम अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जो जिसके बारे में इंटरसेप्ट की तमाम स्टोरी जो है वो छप चुकी। अब इनका केस क्या है? इनका केस ये नहीं है कि ये जो इंटरसेप्ट की कहानी है ये गलत है, ये जाली है, ये साइफर नहीं आया था। इनका केस ये है कि साइफर में जो कुछ भी था वो अवाम को क्यों पता चल गया, पाकिस्तान के अवाम को ये क्यों पता चल गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए बाहर से एक हुक्म आया था। ये इनका केस है। अब इस पे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी खूबसूरत किस्म की मतलब अकलमंदी और चालाकी कर रहे हैं। नहीं, सरकारी अफसरान का जो ये केस है, अच्छा, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन ये भी है कि पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हुकूमत वगैरह जो है, वो तो पाकिस्तान के की रियासत के साथ वफादार नहीं है। लेकिन कुछ सरकारी अफसर, जिसमें से कुछ रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोट हो जाते हैं, कुछ सरकारी अफसर जो हैं, जो तरक्की करके आते हैं, कुछ बेगमात की महलाती साजिशों की वजह से उनकी तरक्की होती है, वो सारे तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा वफादार हैं। यानी इसका मतलब है कि रियासत सिर्फ अफसरों की है, रियासत के अंदर इलेक्टेड लोग और अवाम और जमहूर जो है उसका कोई हक, कोई अधिकार, उसका कोई राइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन केस ये है कि कागज का एक टुकड़ा जो है वो गुम हो गया है, और उसके लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे जनाब आजम खान साहब, उनसे एक स्टेटमेंट जो है वो हासिल कर ली गई। वो जो कागज था उसके ऊपर लिखा क्या है उसके ऊपर कोई बहस नहीं। बहरहाल, अब लोगों के जहनों में ये जैसे जैसे ये बहस चलेगी तो लोगों के जहनों में ये सवाल भी तो होगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, तो हमें पता था कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, माहिर किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आखिरकार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आजम खान की ऑडियो कॉन्वर्जेशन भी रिकॉर्ड की हुई थी। तो ये क्या वजह है कि उनको आजम खान को 17 दिन के लिए अगवा करके उससे एक स्टेटमेंट, बयान हल्फी हासिल करना पड़ा दफा 164 का, जिसके बारे में कानून ये कहता है कि जब दफा 164 अगर ज़ाती तौर पर आप कोई इकबाली बयान देते हैं कि मैंने ये कत्ल किया है, मैंने ये चोरी किया है, तब तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एक्यूज के खिलाफ ये बयान देते हैं दफा 164 का, तो उसका वहां पर मौजूद होना जरूरी होता है, ताकि जब आप उसके बारे में
स्टेटमेंट्स दें, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स को डिस्क्राइब करें, वो या उसका वकील जो है आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सके। लेकिन आजम खान साहब गुमशुदा हो जाते हैं 16, 17, 18 दिनों के लिए, फिर वो वापस आते हैं, वो जाके ये 164 का बयान हल्फी रिकॉर्ड करते हैं। तो ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि इतनी माहिर, बड़ी, कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसमें एक दफा लिस्ट छपी थी कि टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज में तो नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आई थी। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी के पास सिर्फ आजम खान का बयान हल्फी ही निकला, उनके पास कोई ऑडियो वीडियो कोई और ऐसी चीज क्यों ना निकली जिससे ये साबित हो कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने बोझे में कागज डाला है, उसको लेकर चले गए हैं। आखिर प्राइम मिनिस्टर सारे कागज संभालने के लिए जाती तौर पर तो जिम्मेदार नहीं है, उसके दफ्तर में और भी बहुत सा स्टाफ होता है। और फिर ये चीज भी जाहिर जहन में है कि इंटरसेप्ट ने कोई स्टोरी का कागज नहीं छापा, वहां पे इमेज नहीं छापा, इंटरसेप्ट ने महज एक स्टोरी के उस साइफर के मंदरजात, उसके पॉइंट्स जो हैं, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, उसके जो कंटेंट्स हैं, उनको पब्लिश किया है। और इसकी बेतहाशा कॉपियां एग्जिस्ट करती थी। इंटरसेप्ट का कहना है कि एक फौजी अफसर ने उनको ये दिया, लेकिन ये कहीं से भी आ सकता है चूंकि इसकी कॉपियां मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भेजी गई थी। अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम यह है कि जब इंटरसेप्ट की ये स्टोरी छपी तो अमेरिका के वजारत खारजा ने ये नहीं कहा कि ये स्टोरी जाली है, ये साइफर नहीं था, ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ ये कहा इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, हमारा मकसद ये नहीं था। हाँ, बड़ी बदमजगी थी, बड़ा गुस्सा था रशिया के ट्रिप के हवाले से, तो उसमें एक गुस्सा था, वो गुस्सा जरूर हुआ, लेकिन हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। क्योंकि अमेरिका में अनलाइक पाकिस्तान, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इंटरसेप्ट के सारे स्टाफ को गिरफ्तार कर ले, उनके दफ्तर को सील कर दे, रायन ग्रिम और मुर्तजा हुसैन जेल में हों, उनके साथ ही गूगल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कोई पकड़ के बंद कर दें, वेबसाइट भी बंद कर दें, उनके लिए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए वो अपनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसके लिए उन्हें को गालबन एक इंक्वायरी वगैरह जो है वो भी बिठा दी हुई है। तो पाकिस्तान जो अनोखा लाडला मुल्क है, वहां पर एक टोटली डिफरेंट किस्म के डायनामिक्स में ये केस जो है वो बिल्डअप कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अपनी कार्रवाई तो पूरी डालनी होती है, उसमें ये भी देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक खत लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये बताया कि बड़ा खतरा है इमरान खान साहब की जिंदगी को, और चूंकि उनको जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए उनका ट्रायल जो है वो अटक के जेल के अंदर होना चाहिए, बड़ी महफूज जगह में जहां उनकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो। इमरान खान के जो वकील हैं जिन्होंने उनकी बेल की एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहाँ मिलनी है बेल, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल की उन्होंने दरखास्त डाली है, उन्होंने ये भी अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि जब इमरान खान को जिंदगी को बहुत खतरा था और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी और उनको 100 किस्म के केसेस में अदालतों में बुलाया जाता था, तो बारहा इमरान खान और उनके वकला ने ये इस्तदा की कि एक वीडियो लिंक के जरिए कर लें। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने इंसिस्ट किया और कभी भी इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए, हालांकि इमरान खान पे कातलाना हमला करने वाला जो शख्स था उसको वीडियो लिंक की फैसिलिटी थी, क्योंकि यह हुकूमत ने और रियासत ने यह माना कि उसकी जिंदगी को खतरा है, लेकिन इमरान खान को फिजिकली तौर पे अदालत में पेश होना होता था। एक ऐसे केस में जबकि इमरान खान कह रहा है कि मेरा खुला ओपन ट्रायल करें, मुझसे पूछें कि साइफर की क्या कहानी है, साइफर में क्या लिखा था, साइफर का कागज कहाँ गुम हो गया। इमरान खान का ट्रायल एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन की फैसिलिटी के अंदर अटक जेल में किया जा रहा है, जिसके खिलाफ बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो हैं उन्होंने एक अपनी पिटिशन और वगैरह डाली। लेकिन क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने भी इसका उसको खुल के एक्सप्लेन किया है कि ये बुनियादी तौर पर इसलिए है, लेकिन हम ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। खौफ ये है ताकत के ऐवानों में कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अदालत पहुंचेगा, और अब तो गालिबन उनकी दाढ़ी भी है, तो एक तूफान और एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी जब वो चंद मिनटों के लिए मीडिया से बात करेगा, चंद सवालों के जवाब दे देगा, दुनिया उसको देखेगी, उसका इमेज जो है वो दुनिया के सामने आएगा, दुनिया देखेगी कि किस किस्म के शख्स को किस किस्म के लोगों ने मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में जेल में डाला हुआ। यानी दुनिया भर के चोर, कातिल, डाकू, मुजरिम, मुनाफिक जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, और उस कम्युनिटी में से तुम में से जो निस्बतन बेहतर शख्स था, लीडर कौन होता है जो बाकी कम्युनिटी से निस्बतन थोड़ा बेहतर ही हो, लेकिन जो इन सब में से बेहतर था इस कम्युनिटी में, उसे इन सब क्रुक्स एंड क्रिमिनल्स ने जेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में डाला है, और उसके ऊपर जो है ये मुकदमा चला रहे हैं। तो खौफ इनको ये है, इसलिए ये कैमरा ट्रायल हो रहा है, और दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी का भी कैमरा ट्रायल जो है वो भी हो रहा है। अब चूंकि जो पिटिशन होती है, जो एप्लीकेशन होती है, वो एक खास किस्म के टेक्निकलिटीज की बेसिस पे कानून के तहत डाली जाती है, तो इमरान खान जो कि वकला हैं, वकील उनके हैं सलमान सफ्दर साहब, उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली है उसमें उन्होंने बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स पे इस चीज को चैलेंज किया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इमरान खान की फिजिकल रिमांड की दरखास्त जो पुलिस ने दी थी उसे अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था,
اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ گزشتہ 15 دن سے عمران خان جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں اٹک کی جیل کے اندر. یہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اب ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو عمران خان کو اس کا پتا تھا کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جا چکے ہیں, نہ ان کے وکلا کو پتا تھا, نہ کسی کو پاکستان میں پتا تھا. تو یہ جوڈیشل ریمانڈ کب کس سٹیج کے اوپر عدالت نے ان کا دے دیا ہے, جو ہمیں صرف ایک دن پہلے پتا چلا ہے کہ وہ جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا سینٹنس سسپینڈ کیا توشہ خانے میں, تب یہ خط ایک لکھا. جناب جو یہ ذوالقرنین صاحب ہیں جو ایک میجسٹریٹ ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا اٹک کی جیل کو, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے. اس خط سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو اس چیز کو سلمان صفدر صاحب نے چیلنج کیا. دوسرا, انہوں نے بیل مانگی ہے, کیونکہ جوڈیشل پہ اگر ہیں تو پھر ان کی بیل جو ہے وہ بن جاتی ہے فزیکل ریمانڈ. تو انہوں نے وائزلی ایک سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو لگتا ہوگا کہ اگر ہم عمران خان کا اس کیس میں فزیکل ریمانڈ مانگیں گے تو زیادہ بڑی کھپ پڑے گی, انہوں نے اس کو سیدھا جوڈیشل کر دیا. اچھا, دوسرا یہ جیل سے نہ نکالنا پڑے. ٹرائل جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. ٹرائل جو ہے اگر ان کیمرہ بھی ہونا ہے تو اس کو اٹک کی جیل میں نہیں ہونا چاہیے. ٹرائل جو ہے اس کو اوپن اسلام آباد کا فیڈرل جوڈیشل جو کمپلیکس ہے وہاں پہ ہونا چاہیے, تاکہ دنیا دیکھ سکے. باقی سب دنیا بھی تو دیکھے نا کہ آخر ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے, کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے. پھر ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو اینٹی ٹیرر کورٹ کا ATC جج ہوتا ہے, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کون شخص کتنی سینیورٹی کا جج ہوگا, وہ بالکل قانون میں واضح ہے اور لکھ دیا گیا ہے. اور ایک میجسٹریٹ کو یہ چارج, یہاں پر ایک ٹرائل جو ہے یہ ایک درجہ اول کے میجسٹریٹ, یعنی اپیرنٹلی ذوالقرنین صاحب محض ایک میجسٹریٹ ہیں جن کے تھرو یہ اسپیشل کورٹ جو ہے قائم کر دی گئی. جس پوائنٹ کو چیلنج نہیں کیا سلمان صفدر صاحب نے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت یہ عدالت قائم کی گئی ہے, اس کو کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اپنا اسینٹ نہیں دیا. اس پوری کنٹروورسی سے آپ واقف ہیں کہ یہ پہلی ریڈنگ کے بعد پارلیمنٹ کی یہ بل قانون بننے کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے. پہلی ریڈنگ کے بعد پریزیڈنٹ اس کو روک لیتا ہے, اس کو واپس نہیں بھیجتا, اس پہ سائن دستخط نہیں کرتا, اور یہ کسی بھی طرح سے ڈیمڈ اسینٹ نہیں بن سکتا تھا. لیکن اگلے چونکہ سول ملٹری بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا ہے کاغذوں کے اندر کہ اس کا ڈیمڈ اسینٹ ہے. سو بنیادی طور پر جو یہ عدالت جو بنی ہے, اگر واقعی پاکستان میں کوئی سپریم کورٹ ہو تو شاید 24 گھنٹے میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے, کہ جو عدالت بنائی گئی ہے اسپیشل کاؤنسل کی ذوالقرنین صاحب کی, جو یہ اسپیشل ٹرائل کر رہی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا, اس عدالت کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بیکاز جس قانون کے تحت یہ عدالت بنائی گئی ہے اس قانون کو کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسینٹ دیا ہی نہیں ہے, قانون بنا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا, آپ اس بچے کی آپ نے شادی بھی کر دی ہے, اس بچے کے آگے بچے بھی پیدا ہو گئے, کاغذوں میں آپ نے سب کچھ کر لیا, لیکن یہ بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. اب گول یہاں پہ کیا ہے, بڑا کلیئر ہے. گول تو یہاں پر 2-3 قسم کے ہیں کہ آپ نے وقت ضائع کرنا ہے, آپ کو اتنا وقت چاہیے جس کے درمیان میں آپ مزید پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکیں. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے ڈیلیمیٹیشن آف دی الیکٹورل ڈسٹرکٹ کی, اس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ڈسٹرکٹ کو اتنا بدل دیا جائے کہ جب آپ الیکشن کرانے کی صورتحال میں ہوں تو آپ نے ووٹوں کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے بدل دی ہو کہ آپ کو آپ کی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اور مختلف جگہوں پہ خیبر پختونخوا میں مل سکیں. یہ مقصد ہے ڈیلیمیٹیشن کا. ساری کہانی باقی بکواس ہے. ڈیلیمیٹیشن کا مقصد وقت ضائع کرنا ہے. ڈیلیمیٹیشن کا مقصد الیکٹورل ریگنگ کے لیے, ایک میسو الیکشن ریگنگ, اور اس کے لیے آپ جیری مینڈرنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کو پولیٹیکل سائنس میں جیری مینڈرنگ کہتے ہیں. لیکن یہ خالی نہیں کیا, ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایک سرونگ جنرل صاحب کو لگانا چاہتے ہیں نادرا کے چیئرمین کی حیثیت سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیبنٹ کے پاس ایک سمری موو کی گئی ہے منسٹری آف انٹیریئر سے. انٹیریئر کے سیکرٹری جو ہیں انہوں نے موو کی ہے. اس کے بارے میں خاصی کھپ ہے, اخبارات میں استفلاف لکھا ہے. فرحت اللہ بابر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے. سسٹم آہستہ آہستہ گیئر ہو رہا ہے. یہ چیز نوٹ کریں, انچ بائی انچ, سینٹی میٹر بائی سینٹی میٹر, می بی بائی ملی میٹر بائی ملی میٹر, پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اس جمود سے, اس خوف سے ریکور کر رہا ہے جو 9 مئی کا ناٹک مچا کے وہ جو ایک خوف دیا گیا تھا, اب وہ اس خوف سے سسٹم آہستہ آہستہ ریکور کر رہا ہے. تو بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ چیئرمین نادرا جو ہے یہ ایک سرونگ جنرل لگانے کی, کبھی بھی نہیں سرونگ جنرل میرا خیال ہے ریسنٹ ہسٹری میں لگا, تو کیوں آپ سرونگ جنرل جو ہے, جب بنا تھا نادرا شاید اس وقت کبھی لگا, تو کیوں یہ سرونگ جنرل جو ہے لگانا چاہ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر نے ایک ایکٹنگ نادرا کے چیئرمین لگائے تھے جن کا نام ہے اسد گیلانی جون میں, اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ اسد گیلانی صاحب بھی بعد میں کنفرم ہو جائیں گے جب چیئرمین کی فائنل سلیکشن ہوگی. لیکن چند دن پہلے تک 3 نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو چکے ہوئے تھے. تینوں ہی مشہور کمپیٹنٹ قسم کے نام ہیں, آپ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں. اس میں
عثمان مبین صاحب جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں چیئرمین نادرا لگے تھے، اس کے بعد بھی لگے رہے عمران خان کے زمانے میں، پھر اسد گیلانی صاحب جن کو لگایا شہباز شریف صاحب نے، اور پھر احمد کمال صاحب جو ایک پرائیویٹ غالباً ٹیلی کام کمپنی ہے، اس طرح اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ 3 نام شارٹ لسٹڈ تھے. اچانک ایک نئی سمری آ گئی ہے کیبنٹ کے پاس انٹیریئر سے، اور اس کو کیبنٹ نے منظور بھی کر لیا ہے. اور اس سمری کے تحت ایک سرونگ آرمی کا جو جنرل یا آفیسر ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں جنرل لکھا ہے کیا، لیکن جنرل سے نیچے ظاہر ہے کسی کو لگاتے نہیں ہے. یہ تو ٹیلی ویژن چینل کے اندر بھی بریگیڈیئر سے نیچے کسی کو کامنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ اس میں عہدے کی توہین ہو جاتی ہے. کہ کرنل کوئی ہوسٹ نے چاہے 2 PhDs کی ہوں، 10 ماسٹرز کی ہوں، وہ آ کے ڈیفینس میٹرز کے اوپر پاکستان میں کامنٹ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے لگ یہی رہا ہے کہ کوئی جنرل صاحب کو چیئرمین نادرا لگانا چاہتے ہیں. اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں ڈیلیمیٹیشن کی جا رہی ہے الیکٹورل مس مینجمنٹ کرنے کے لیے، مینیپولیشن کرنے کے لیے، وہاں ظاہر ہے نادرا کا بھی رول ہے. اس کے علاوہ نادرا کا رول وہ بھی ہے کہ لوگوں کی شناخت کی جائے. جتنے لوگ جلسوں جلوسوں میں، یہ بھی کار ریلیز جنہوں نے ہیوسٹن میں بھی پاکستانی ڈائسپورا نے ایک بہت بڑی کار ریلی نکالی ہے. ایک کار ریلی جو ہے یہاں پہ نکالی ہے واشنگٹن کے DMV کے ایریا میں، جس کو ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہے، جس میں میری لینڈ ہے، جس میں ورجینیا ہے، جس میں DC ہے، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا. تو انہوں نے اپنی بڑی فخرانہ طریقے سے جو تصویریں نکالی ہیں. نادرا کا اب صرف ایک کام رہ گیا، باقی نادرا نے سارے کام چھوڑ دیے. نادرا کا صرف ایک کام ہے کہ جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں ڈائسپورا، ان کی تصویریں کھینچو، اور ان کی تصویریں کھینچ کے پاکستان کی جو ایمبیسی میں بے تحاشا ہرکارے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے بھیجتے ہیں. نادرا ان کی فیشل ریکگنیشن کر کے ان کی FIR جو ہے کاٹتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ اس کام کے لیے رہ گیا، باقی الیکشن مینجمنٹ انہوں نے کرنی. اب لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سسٹم گیئر اپ کر رہا ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کے ذریعے یہ ساری مینجمنٹ ہونی ہے الیکشن کی، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے انہوں نے آفٹر میٹنگ ود دی بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی بہپ، اور اس کے علاوہ ANP کے ساتھ. اور اس میں تینوں جماعتوں نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر ہونے چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز بلوچستان عوامی پارٹی کا کہنا کہ الیکشن جلدی کروائیں، غالباً انہوں نے 90 دن کا نہیں کہا، انہوں نے جلدی کا کہا ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ BNP اور بلوچستان عوامی پارٹی میں اتنی مورل جرت پیدا ہو سکتی ہے. آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ باپ کا باپ کون ہے. لیکن ANP نے ضرور کہا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تیور جو ہیں، شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی پوسچرنگ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی پوسچرنگ کر رہی ہو، لیکن بہت سے لوگ جو صورتحال سے زیادہ فیملیئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے اس میں اس کا رول نہیں ہوگا. ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو نہیں سکی. سسٹم کی ڈیل ہوئی ہے نواز شریف اور PMLN کے ساتھ، اس لیے اب ان کو شک ہے اور وہ بہت تیزی سے یہ زور لگا رہے ہیں بار بار. شروع میں تو صرف فرح تعالیٰ بابر صاحب تھے، اس کے بعد اس میں شہری رحمان صاحبہ آ گئی، پھر اس میں کنڈی صاحب آ گئے. اب پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ میں ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ 9 اگست کو اگر اسمبلی ختم ہوئی ہے تو 9 ستمبر، 9 اکتوبر، 9 نومبر، یہ 9 نومبر سے پہلے پاکستان میں عام انتخابات ہونے چاہیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ان ویو آف دیٹ بلڈنگ پریشر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری کوشش کرے گا، کہ پہلے اس کا خیال تھا کہ فروری میں الیکشن ہو، لیکن اب الیکشن کمیشن پوری کوشش کرے گا کہ الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن جو اس نے 14 دسمبر تک ختم کرنی تھی وہ اس سے پہلے ختم کر دی. ابھی تک الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ ہم 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن لمٹ پورا کریں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے کروا دیں گے، ہم دسمبر میں کروا سکتے ہیں، جنوری میں کروا سکتے ہیں. یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ قسم کی ریٹریٹ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ANP نے کہہ دیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے کہہ دیا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی بیہائنڈ دا سینز زور ڈال رہی ہے، بیکاز ان کو یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ الیکشن اس سال اکتوبر میں ہو جائیں گے. اب اگر اکتوبر میں نہیں ہوتے تو وہ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ نومبر میں کروائیں، بیکاز ہماری واشنگٹن کے اندر کانگریس کے سامنے بڑی سودکی ہو جائے گی. دوسری ان کو پریشانی یہ ہے کہ چونکہ یہ ہیں ٹوٹو فراڈی، یہ ڈبل ٹرپل گیمز کھیلنے والے ماہر ہیں پاکستانی، تو یہ نہ ہو کہ الیکشن سرے سے کروائیں ہی نہ، اور جب ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن لمٹ ختم ہو جائے تو ہیلے بہانوں سے اس کو آگے کھینچتے چلے جائیں. تو ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. اب اس وقت تک کتنا پریشر ہے ڈبل گیم کھیلنے والوں کے اوپر یہ ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے، لیکن پریشر ڈیفینیٹلی طور پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اب جو نظام ہے، چودھری نظام الدین ہے، اس کی تھنکنگ ہے کیا؟ چودھری نظام الدین نے جو لارا لگایا ہوا ہے، اپنے آپ کو باقی سب کو لارا دیا ہے. پاکستان کی جتنے بزنس کے طبقے ہیں، جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کے، ٹیلی کام کے، منرل ڈیولپمنٹ کے، ایگریکلچر کے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے کان میں جو لوری سنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت زبردست انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ وہیکل کریٹ کر دیا ہے بائی دی نیم آف دی SFIC، دیٹ از دی اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کاؤنسل. اور یہ جو کاؤنسل ہے یہ اربوں بلینز آف ڈالرز جو ہے پاکستان لے کے آئے گی
کہ پاکستان میں پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ آئیں گے سعودی عرب سے, UAE سے, قطر سے, عمان سے. یہ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر فوڈ ایگریکلچر کے اندر وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. ہم ان کو 15,000 20,000 25,000 30,000 ایکڑ بنجر لینڈ, اپنا اچھا لینڈ نہیں دیں گے, بنجر لینڈ ہم ان کو دے دیں گے. پھر وہ وہاں پر آ کے کوئی خاص قسم کا کلمہ پڑیں گے, جس کے نتیجے میں بہت زبردست ایگریکلچر ہو جائے گی. اور یوں ہمارے اگلے 5-6 مہینے میں سارے فائنینشیل مسائل ختم ہو جائیں گے. اور اتنا زبردست بریلین آئیڈیا جو ہے, جس سے پہلے 75 سال میں کوئی اس کو ہٹ اپون نہیں کر سکا, وہ اتنا زبردست آئیڈیا جو ہے وہ لوگوں نے ہٹ اپون کر لیا. اور جتنے لوگ اس وقت کے ٹیکر گورنمنٹ میں لگے گئے ہیں, جو ایڈوائزر لگائے گئے ہیں, وہ سب کو جا کے بتا رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل ہو گیا. اس میں معدنیات میں انویسٹمنٹ آ جائے گی, ایگریکلچر میں آ جائے گی, ٹیلی کام میں ان کا خیال ہے کہ $5 بلین 5G کا ہم لائسنس بیچیں گے اور $5 بلین آ جائیں گے. مجھے کسی نے کہا کہ 1 بلین جو ہے وہ نہیں آ سکتا جو موجودہ حالات میں پاکستان میں, بیکاز لوگوں کی آگے سے بل پے کرنے کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ عقل مند اور وائز لوگ اتنے عقل مند اور وائز ہیں کہ ان کو کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایک خطرہ اور شک یہ رکھتا ہے کہ جو عقل مندی اس وقت SFIC کے پیچھے ہے, یہ اسی قسم کی عقل مندی ہے جس طرح سے چند لوگوں نے 1964-65 میں یہ سوچا تھا کہ اگر ہم 3,300 ناردرن لائٹ انفینٹری کے گوریلاز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں داخل کر دیں گے تو کشمیری لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, ہندوستان کا تمام تسلط اور کنٹرول وہاں پہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہندوستان ہم سے مذاکرات کرے گا, اینڈ ہنکی ڈوری they lived happily ever after. وہ نہیں ہو سکا. یہ اسی قسم کی عقل مندی ہے. جب کسی نے 25 مارچ 1971 کو سوچا تھا کہ ہم ملٹری ایکشن کریں گے, بنگالیوں کو ماریں گے, بنگالی سیدھے ہو جائیں گے, ہندوستان انٹروین نہیں کرے گا, اینڈ دین اللہ اللہ ہم سب چیز سے مینیج کر لیں گے. یہ اسی قسم کی عقل مندی ہے. جب جنرل مشرف نے کارگل کا پلان کیا تھا کہ ہم ایک سڑک کنٹرول کر کے بیٹھ جائیں گے, وہ تو نواز شریف اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ورنہ ہم نے تو تقریباً جنگ اور مارکا جو ہے وہ جیت لیا. لیکن اس کی ایک سائڈ افیکٹ ہے, بڑی ڈینجرس. سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ بہت سے بزنس مین یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کا یہ خیال ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان, اگر الیکشن ہوں گے تو پھر کون سا عمران خان کو, اگر اب تو سب نے یہ کہنا شروع کر, مزے کی بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان نہیں جیتے گا. اب یہ سب نے ایکسپیکٹ کر لی. جو لوگ عمران خان سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ وہ اس کا کچومر نکال دینا چاہتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا تو عمران خان جیت جائے گا. لیکن عمران خان کے پاس کون سا کوئی مسائل کا حل ہے؟ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے نیب کو کنٹرول کر دیا, میڈیا کو کنٹرول کر دیا, اس کے درمیان میں ہم بہت بریلینٹ قسم کی اکنامک اور انویسٹمنٹ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں پاکستان کے دن جو ہے پھر جائیں گے. مجھے شک یہ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے شک یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بند کمروں میں جو انویسٹمنٹ کے فیصلے کیے جائیں گے, اس میں ملک کی چیزیں بیچی جائیں گی, عرب بہت بہتر نیگوسیشن کر لیں گے, اور پاکستان کی سائڈ سے نیگوسیشن یہ ہوگی کہ کچھ سول ملٹری افسران کی جیبیں بھر جائیں گی, جو پہلے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جب پاکستان سے دوڑنا پڑے تو کیسے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ, مختلف جگہوں پہ اچھے آئیلینڈ گھر لے لیے جائیں اور ہم وہاں جا کے آسانی سے رہ سکیں گے. پاکستان کا اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ اس وقت کی 30 اگست 2023 کی صورتحال ہے. لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس اور ہوتی ہیں, پھر اس کا انالیسس کریں.